السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کرولز اورحان دن بدن ریٹنگ کے معاملے کی وجہ سے نیچے آتی جا رہی ہے، اس کی ریٹنگ کم آتی جا رہی ہے۔ وہ کون سی ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے اس کی ریٹنگ کم آ رہی ہے؟ اب اگر ہم پہلے دیکھیں گے ڈریلز آرطغرل پہ اگر ہم جائیں گے تو وہاں کچھ کریکٹرز ایسے تھے جن کی وجہ سے ہم وہاں کھینچتے چلے جا رہے تھے۔ وہ کریکٹرز کون سے تھے؟ جیسے وہاں ایک لوہار تھا تلواریں بنانے والا، جس سے جنگجو میں ایک اس کو کیا بولتے ہیں، ایک جنون آتا تھا، اس کا نام تھا دہلی دویر۔ اور ٹھیک اسی طرح کرولز عثمان میں بھی تھا، اس کا نام تھا داؤد استاد۔ اور ڈریلز آرطغرل میں ایک روحانی کریکٹر جو روحانی طرف سے ہمیں کھینچتا چلا جا رہا تھا، اس کا نام تھا شیخ ابن العربی۔ اور اس میں بھی کرولز عثمان میں بھی ایک کریکٹر تھا جس کا نام تھا شیخ ادب علی۔ ایسے ہی کچھ کریکٹرز تھے جو ہمیں ڈرامہ دیکھنے پہ مجبور کرتے تھے۔ ایسے ہی کرولز اورحان میں کانتور علی الپ جو لایا گیا تھا، اس کو دیکھنے میں ہمیں بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ وہ ہمیں بمسی کی یاد دلا رہا تھا۔ ایسے ہی اگر کرولز اورحان میں عبد الرحمن کو وہی سینیریوز دیے جاتے جو ڈریلز آرطغرل میں ترگت الپ کو دیے جاتے تھے، اور وہی سینیریوز جو ڈریلز آرطغرل میں نویان کو دیے جاتے تھے، وہی اگر سینیریوز اس تیمور تاش نویان کو کرولز اورحان میں دیے جاتے تو واقعی سیریز میں جان آ جاتی۔ اگر بزدگ ایسا کرتا، تیمور تاش کو مار دیا جاتا، پھر نئے منگول کی انٹری کروائی جاتی جو بہت طاقتور ہوگا نویان کی طرح، اور اگر ایسا نہ ہو سکتا تھا تو اس کو ہی اچھے سینیریوز دیے جاتے، تیمور تاش نویان کو ہی، جو اسے پاورفل بناتا۔ اور کچھ الپس کی ابھی انٹری نہیں ہوئی ہے، ایک تیمور الپ، سامسا الپ اور کونور الپ اور میال کوسس، ان کی انٹری ابھی تک نہیں۔ اگر ان کی انٹری کروائی جاتی تو سیریز میں واقعی جان آ جاتی۔ اور وہی سینیریوز جو ڈریلز آرطغرل میں گردوغلو کو دیے جاتے تھے، اب وہی سینیریوز اگر کرولز اورحان میں شاہنشاہ بے کو دیے جاتے تو کہانی میں واقعی میں ایک جان آ جاتی، اور کانتور علی الپ کو اگر واپس لایا جاتا تو کہانی میں واقعی جان آ جاتی۔ اب کون میری بات کو درست مانتا ہے وہ کومنٹ میں یس ٹائپ کرے۔